السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ یہ بہت طاقتور، بہت پاورفل کلمہ ہے۔ جب ایک مسلمان فیوچر میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فیوچر کے لیے کوئی کام کرنے کی بات کہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم لوگوں کی زندگی سے انشاءاللہ جو کہنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم ایک بہت بڑی رحمت سے، بہت بڑی برکت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کتنی ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ کہنا یہ تمام پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کے انشاءاللہ کہنے کا ذکر ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے انشاءاللہ کہنا۔ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہنے کی برکت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کہنا اگر آپ بھول جائیں تب بھی آپ بہت بڑے اجر اور ثواب اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ آپ علیہ السلام مشرکین مکہ جو تھے نا، آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قریش کے سرداروں کی طرف سے ایک گروپ مدینہ منورہ روانہ کیا گیا، اور وہ گروپ یہودی علماء کے پاس پہنچا اور ان سے جا کے ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ایک محمد نام کے شخص ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہ کرتے ہیں جیسے ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اور بہت سارے باتیں بھی وہ پچھلی بتاتے ہیں۔ تو کوئی ایسی نشانی آپ ہمیں بتائیں جس کے ذریعے ہم پتہ کر سکیں کہ یہ پیغمبر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو یہودی علماء نے ان کو 3 سوال دیے کہ جا کے تم ان سے 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو سچے پیغمبر ہیں، اور اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے پائیں یا دیں تو غلط دیں تو سمجھ لو کہ یہ پیغمبر سچے نہیں ہیں۔ اور وہ 3 سوال کیا کیا تھے؟ پہلا سوال روح کے متعلق، دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے متعلق، وہ شخص جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا۔ اب یہ جو گروپ تھا قریش کا، مشرکین مکہ کا جو گروپ تھا، یہ واپس خوشی خوشی آئے یہ لوگ مکے میں، اور کہا کہ اب ہم فیصلہ کرنے والی بات لے کے آ گئے ہیں، اور اب فیصلہ ہو جائے گا کہ محمد یہ سچے رسول ہیں یا پھر یہ ویسے ہی ہیں جیسا ہم کہتے ہیں۔ اب فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی گروپ جو ہے نا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے پوچھا کہ آپ بتائیں، روح کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا واقعہ کیا تھا جو غار کے اندر چھپ گئے تھے؟ اچھا، وہ شخص کون ہے جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا پورا سفر کیا؟ ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جواب تم لوگوں کو کل دوں گا۔ حضور نے کل کا جواب دینے کا وعدہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کل آیا، وحی نہیں آئی۔ کل حضور نے اس لیے کہا تھا کیونکہ حضور کو یہ یقین تھا کہ کیونکہ ہر دن وحی آ رہی ہے، ہر دن جبرائیل آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو یہ یقین تھا کہ جب یہ سوال لے کے مشرکین مکہ میرے پاس آئے ہیں تو کل تک تو وحی آ ہی جائے گی، ورنہ آج بھی آ سکتی ہے، کل تک تو لاسٹ آ ہی جائے گی۔ لیکن حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کیا ہوا؟ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، لیکن وحی نہیں آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں، اور وحی کے جو طریقے ہیں، وحی آنے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، وحی آنا بند کیوں ہو گئی ہے؟ مشرکین مکہ، قریش کے لوگ مذاق اڑانے لگے، لو صاحب دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سچے پیغمبر نہیں ہیں، یہ جھوٹے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، یہ فلاں ہیں، یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو 3 سوالوں کے ہمارے جواب دے دیتے، ان کی تو صاحب ابھی تک کل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس طرح سے 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے وحی کے انتظار میں، اور 15 دن کے بعد وحی آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر
جب آپ آئندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرمائیں تو کہہ دیا کریں کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ کام اللہ کی مشیت پر ہے، الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ کہہ دیا کریں، اس کام کو اللہ کی مشیت پر رکھا کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول جائیں انشاء اللہ کہنا تو جب آپ کو یاد آ جائے اس وقت آپ کہہ دیا کریں۔ تو یہ جو وحی بند ہو گئی نا، یہ اس وجہ سے بند ہو گئی کیونکہ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ کل میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن انشاء اللہ آپ نے نہیں کہا تھا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بیچ میں رک کے بتاتا ہوں کہ یہ تو بھول تھی نا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کے تو انشاءاللہ کہنا چھوڑا نہیں تھا، یہ تو بھول تھی۔ لیکن اللہ کا جو جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کو تنبیہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے آپ بھائیوں میں جو بھائی ہمارے گھر میں فیملی ہوتی ہے نا، تو ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بہت فرما بردار ہے، باقی سب نافرمان ہیں، تو نافرمان کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی نا، نافرمان تو کہنا مانے نہ مانے، ماں باپ ناراض نہیں ہوتے، لیکن جو فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی سی بات بھی ماں باپ کو ناگوار گزرتی ہے نا؟ کیوں؟ محبت کی وجہ سے، اپنائیت کی وجہ سے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، آخری پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کی چھوٹی سی بات پر بھی تنبیہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھو آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ بھول کے بھی انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں۔ اور پیغمبر کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انشاءاللہ کہنے کی فضیلت کتنی ہے، دیکھو انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کتنی ہے، دیکھو انشاءاللہ کہنے کی برکتیں کتنی ہیں، اور انشاءاللہ بھول جاؤ نا تو اس کی بھی بے برکتی کتنی ہے، جان پوچھ کے چھوڑ دو تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے۔ تو پیغمبر کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ایمان والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو انشاءاللہ جب پیغمبر کہنا بھول گئے، چھوڑا نہیں ہے، پیغمبر نے بھول گئے، تو اس کا اثر یہ ہے۔ تو تم مسلمان سوچو کہ جب پیغمبر کے اوپر انشاءاللہ کہنا بھول جانے کا اثر یہ ہے تو تمہاری لائف پہ اس کا کتنا بڑا اثر پڑے گا اگر تم انشاءاللہ جان بوجھ کے چھوڑ دو گے یا بھولو گے یا کہنے کی عادت ہی ختم کر لو گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو پیغمبر کے واسطے سے پوری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ ایک ایمان والا اپنے ہر کام کو اللہ کی مشیت پر رکھتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، میری اپنی طاقت کچھ نہیں، میری اپنی کوشش کچھ نہیں، میرا اپنا دماغ کچھ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اپنی پوری جان لگا دوں، پوری کوشش لگا دوں، ساری دنیا مل کے میری کوشش میں لگ جائے اس کام کو بنانے میں، اللہ کی مرضی اگر نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے مشرکین مکہ اور قریش کے جو لوگ 3 سوال لے کر یہودیوں کے پاس سے آئے تھے، ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق۔ اور یہ بھی فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب آپ بھول جائیں تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہ واقعہ سنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب پیغمبر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 15 دن تک وحی نہیں آئی، وحی جیسی عظیم چیز رک گئی۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ کہنے کی عادت کو ہی ختم کر چکے ہیں، انشاءاللہ کہنے کی سنت کو ہی چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، ہم نے نہ جانے فیوچر میں کتنے کام کرنے کی سوچ کے رکھا ہوا ہے، کتنی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے، کتنی ساری چیزوں کو ہم نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور ہوتا کیا ہے کہ فیوچر میں جو ہم نے امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی سنت کو جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کا ہی کہیں اثر ہو؟ بالکل ہے، کیونکہ جب وحی آنا بند ہو سکتی ہے تو وحی سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ سوچ کر دیکھیے آپ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی جو عادت ہماری ختم ہو گئی ہے اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہو۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں ایک پلان لے کے چل رہے ہیں تو آپ کہیے انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، انشاءاللہ میرا کام اچھا چلے گا۔ فیوچر میں اگر کسی کام کو کرنے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل دلی جاؤں گا، میں انشاءاللہ 1 سال کے بعد کار خریدوں گا، میں 1 سال کے بعد نئی بائک خریدوں گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی کام آپ فیوچر میں، مستقبل میں کرنے کا اگر ارادہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ عادت بنا لینا بہت بڑے
ثواب سے، بہت بڑی خیر اور برکت سے آپ کو قریب کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی عادت اگر آپ کی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نہیں کہتے ہیں، تو بہت بڑی رحمت، ثواب اور برکت سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔